عورت کا کردار ایک ایسی پہیلی، ایک ایسی گتھی ہے جسے جس نے بھی سلجھانا چاہا خود الجھتے چلے گئے۔ ایک پرانا خیال ہے کہ عورت کا کردار اور مرد کی قسمت کوئی نہیں جان سکا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا کردار اور مرد کی قسمت کب بدل جائے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن جناب، سچ تو سچ ہے، سچ کبھی میٹھا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ تھوڑی تلخی لیے ہوتا ہے، اور جب ذکر ہو عورت کے مزاج کا تو یہ کڑواہٹ اور بھی گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ ماہر نفسیات کی نظر میں عورت کا اصلی مزاج طاقت اور سیکسولیٹی سے گہرائی سے جڑا ہوتا ہے، جسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہمیں چھوٹی عمر میں ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ عورتیں پاک صاف، نازک اور ہمیشہ معصوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب ایک حسین پردہ ہے جس کے پیچھے چھپا ہے ان کا اصلی چہرہ۔ عورت کا پہلا ہتھیار اٹریکشن۔ عورت کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس سب سے جان لیوا طاقت ہوتی ہے ان کا اٹریکشن، ان کی کشش۔ ایک مشہور فلاسفر نے کہا تھا، "The strength of women lies in their ability to charm and deceive." اور یہ حقیقت ہے کہ ایک عورت کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کا نازک احساس، یہ سب ایک مرد کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہوشیار ہیں، لیکن عورت کی کشش آپ کی دلیل اور لاجک کو ہمیشہ دھول چٹا دیتی ہے، کیونکہ یہ اس کا پہلا اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ زیادہ تر مرد مانتے ہیں عورتیں پیار چاہتی ہیں، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ عورت پیار نہیں، حفاظت چاہتی ہیں، کیونکہ عورت کا اصلی مزاج ہے خود کو محفوظ رکھنا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ کون سا مرد اسے اسٹیبلٹی، حفاظت اور طاقت دے گا۔ عشق محبت تو بس ان کے لیے ذریعہ ہے، اصل مقصد ہے حفاظت پانا۔ اس لیے عورت اکثر اس مرد کو چنتی ہے جو سب سے محفوظ اور پاورفل لگے، نہ کہ اس مرد کو جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ عورت کے لیے مرد مقصد نہیں ہوتا، وہ مرد کو ہمیشہ ایک ذریعہ کی طرح دیکھتی ہیں، حفاظت کے لیے، سماج میں اسٹیٹس کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یعنی عورت کا پورا کھیل مرد کے ارد گرد گھومتا ہے۔ لیکن یہاں چال یہ ہے کہ مرد سوچتا ہے کہ وہ سینٹر ہے، اصل میں وہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ غور کریں، کتنی ہی عورتیں ایسے مرد سے شادی کر لیتی ہیں جسے وہ حقیقتاً پیار نہیں کرتی، لیکن کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اس مرد سے انہیں چاہیے ہوتا ہے، سماج میں عزت، پیسہ اور فیملی بنانے کا ذریعہ۔ اور جب وہ سب پورا ہو جاتا ہے تو اکثر عورت کا رویہ بدل جاتا ہے، پھر مرد حیران رہ جاتا ہے، میں نے سب کچھ کیا پھر بھی وہ خوش کیوں نہیں؟ دراصل وہ آپ کو کبھی مقصد مان کر نہیں چلتی، وہ آپ کو ہمیشہ ذریعہ مان کر چلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد بار بار دل ٹوٹنے کی شکایت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عورت کو مقصد مان لیا، جبکہ عورت نے انہیں بس ایک ذریعے کی طرح استعمال کیا۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو کبھی غلط امیدیں نہیں پالیں گے۔ عورت کی وفاداری ہمیشہ شرطوں پر ٹکی ہوتی ہے۔ مرد اکثر مانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی عورت سے سچا پیار کیا تو وہ عورت ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، لیکن یہ سب سے بڑا وہم ہے۔ عورت کی وفاداری کبھی بنا شرط کے نہیں ہوتی، وہ وفادار رہتی ہیں جب تک اسے آپ سے کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ حاصل پیسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ حفاظت ہو سکتی ہے، یہ پھر سماج میں عزت اور درجہ۔ جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ اب یہ سب اس سے چھن رہا ہے، اس کی وفاداری بھی ڈگمگانے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی عورتیں اس وقت تک اپنے رشتے میں رہتی ہیں جب تک مرد مضبوط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی عورتیں اس وقت تک اپنے رشتے میں رہتی ہیں جب تک مرد مضبوط ہے، کما رہا ہے اور انہیں سہارا دے رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی مرد گر جاتا ہے، اکثر وہی عورتیں سب سے پہلے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ عورت کی وفاداری ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ شرطوں پر ہوتی ہے، اور ان شرطوں کا نام ہے فائدہ، حفاظت، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی۔ اس لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ عورت صرف اپنے پیار کی وجہ سے ہمیشہ ساتھ رہے گی تو یہ خطرناک بھول ہے۔ عورت وفادار ہے، پر تب تک جب تک اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ عورت چاہتی ہے پاور سے جڑنا۔ عورت خود پاور نہیں بن سکتی، وہ جنگ نہیں لڑ سکتی، وہ سلطنت کھڑا نہیں کر سکتی، لیکن اس کا سب سے گہرا رجحان ہے پاور کے ساتھ جڑنا۔ تاریخ میں آپ دیکھیں گے ہر محل میں رانیاں اسی راجا کی ارد گرد تھیں جن کے ہاتھ میں تلوار اور تاج تھا۔
تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ہر محل میں رانیاں اسی راجا کے ارد گرد تھیں جن کے ہاتھ میں تلوار اور تاج تھا۔ کسان، عام یا کمزور مرد ان کے لیے بے معنی تھے۔ یہ صرف تاریخ کی باتیں نہیں، آج بھی یہ ایک حقیقت ہے۔ آج کی دنیا میں پاور کا مطلب ہے پیسہ، رتبہ اور کانفیڈنس۔ عورت اسی کی طرف کھنچتی ہیں جو حاوی ہے، جس کے پاس فیصلہ لینے کی طاقت ہے۔ کمزور مرد عورت کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ کہیں گی کہ اسے اچھا دل والا چاہیے، پیار چاہیے، لیکن اصل میں اس کا دل ہمیشہ اس مرد پر ٹکے گا جو دنیا میں اپنا دبدبا بنا سکے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ اپنی زندگی میں مضبوط نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، تو عورت آپ کو کبھی سچے معنی میں نہیں چاہے گی۔ وہ صرف پاور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یہی اس کا مزاج ہے، کیونکہ عورت کبھی بھی اپنے اصلی ارادے سیدھے طور پہ نہیں بتاتی۔ وہ ہمیشہ معصومیت کا مکھوٹا پہنتی ہیں تاکہ مرد دھوکہ کھا جائے۔ یعنی جب تک عورت کے پاس معصومیت اور کشش کا مکھوٹا ہے، وہ آسانی سے مرد کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اور جب یہ مکھوٹا اتر جاتا ہے تبھی اس کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ یہ سچ بھی شاید کڑوا ہے کہ عورتیں کبھی بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوتیں، وہ ہمیشہ چاہتی ہیں اور زیادہ۔ یعنی عورت کا مزاج ہمیشہ بے چین اور ہمیشہ لالچی ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں رکتی، نہ رشتوں میں، نہ خواہشوں میں، نہ امیدوں میں، کیونکہ عورتیں جذبات سے کھیلتی ہیں۔ مرد اکثر دلیل سے کام لیتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ جذباتی کھیل کھیلتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ مرد کو سیدھے دلیل سے نہیں ہرایا جا سکتا، اس لیے وہ جذبات کو ہتھیار بناتی ہیں۔ گلٹ، آنسو، خاموشی، شکایت، یہ ان کے سب سے طاقتور ہتھیار ہیں۔ یعنی ان کی اصلی طاقت جذبات کو موڑنے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرد ہمیشہ پھنستا ہے۔ عورت کمپٹیشن میں بے رحم ہوتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ عورتیں رحم دل ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اور دوسری عورتوں کے ساتھ سب سے بے رحم ہوتی ہیں۔ اس کے لیے پیار سے زیادہ بڑا جنگ ہے دوسری عورتوں کو گرانا۔ اس لیے وہ خوبصورت دکھنے کے لیے، توجہ پانے کے لیے ہر ممکن چال چلتی ہیں۔ وہ کبھی کھل کر نہیں لڑیں گی، بلکہ چھپ کر وار کریں گی۔ یہی اس کی حکمت عملی ہے، اور یہی اس کا اصلی کھیل بھی ہے۔ عورت آپ کو کبھی پوری طرح اپنا نہیں بننے دیں گی۔ اگر آپ عورت کو پوری طرح کنٹرول کرنے دیں گے تو وہ آپ کو غلام بنا لیں گی۔ عورت ہمیشہ چاہے گی کہ مرد اس کے ارد گرد گھومے، لیکن اگر مرد خود کو اس کا سینٹر بنا لیں تو وہ اسے کبھی پوری طرح اپنا نہیں بنائے گی۔ اور یہی آخری سچ ہے، عورت آپ کو ہمیشہ ادھورا چاہتی ہیں تاکہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، کیا اس کا مطلب ہے کہ عورتیں بری ہیں؟ نہیں، قطعی نہیں، یہ سچ نہیں، ان کی فطرت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرد ان سچائیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ میٹھے جھوٹ میں جینا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سچ کو دیکھ سکیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہم ٹوٹتا ہے، اور آج آپ کا وہم ٹوٹ چکا ہوگا۔ یاد رکھیں، عورت کو سمجھنا آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد ہونا چاہیے خود کو اتنا مضبوط بنانا کہ عورت کا کوئی کھیل، کوئی چھلاوا آپ کو گرا نہ سکے، اور یہی آپ کا سب سے بڑا کام ہے۔ دوستو، یہ تمام باتیں مفکر، ماہر نفسیات، فلاسفر کے خیالات اور مشورے ہیں۔ اس سے اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کی ذاتی حالات پر ہے۔ میں نے تو یہ پیش کرنے کا فرض انجام دیا ہے۔ یہ ویڈیو کارآمد لگی ہو، پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ ناچیز کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔